ظاہر ہے سردار احمد خان کی وجہ سے یہ معاملہ سینٹرل انٹیلیجنس کا بن گیا ہے، ورنہ تو عام پولیس کا ہوتا۔ البتہ ڈاکٹر، انسپکٹر اور گارڈز کو پولیس کی تحویل میں دیا جانا ہوگا، عمران نے کہا تو سر سلطان نے ہدایات دینی شروع کر دی۔ پاکشاہی دارالحکومت کی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے سرخ رنگ کی کار رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ایک غیر ملکی نوجوان نیچے اترا اور آگے بڑھ کر اس نے کار بیل کا بٹن پریس کر دیا، پھر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کا چھوٹا سا حصہ کھلا اور ایک غیر ملکی نوجوان باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو آسکر، نوجوان نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ یس سر، آسکر نے مودبانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا تو نوجوان کار اندر لے گیا۔ پورش میں سیاہ رنگ کی ایک کار پہلے سے موجود تھی۔ نوجوان نے سرخ رنگ کی کار پورش میں روکی اور نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ ایک راہداری سے گزرتا ہوا وہ ایک بند دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے محسوس انداز میں 3 بار دستک دی تو دروازہ میکانیکی انداز میں کھل گیا تو نوجوان اندر داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بھی غیر ملکی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی کا تاثر بے حد گہرا تھا اور آنکھوں سے بھی صفاقی جھلک رہی تھی۔ اس کی تیز نظریں اس نوجوان پر جمی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہی اسے سلام کیا۔ بیٹھو روجر، ادھیڑ عمر عورت نے سرد لہجے میں کہا۔ تھینک یو مادام، روجر نے مودبانہ لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر مودبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے عقب میں کمرے کا دروازہ خود بخود بے آواز انداز میں بند ہو چکا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ مادام نے تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ سوری مادام، ہمارے دونوں اقدامات ناکام رہے ہیں، روجر نے جواب دیا تو مادام کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کی پشت کرسی سے ٹک گئی۔ تفصیل بتاؤ، مادام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور اس کا لہجہ مزید سرد ہو گیا تھا۔ مادام، جب تک عمران کو پلازا میں نہیں بلایا گیا تھا اس وقت تک حالات مکمل طور پر ہمارے حق میں تھے۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نے، جو عمران کا والد ہے، عمران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا تھا، لیکن پلان کے خلاف سیکریٹری وزارت خارجہ سر سلطان وہاں پہنچ گئے اور پھر عمران نے وہاں پہنچ کر سردار احمد خان کو سر سلطان سے کہہ کر فوری طور پر معطل کرا دیا اور اسے پولیس کی تحویل میں دے کر علیحدہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھر ڈاکٹر اور پولیس انسپکٹر کو بلا کر اس نے ان سے اس انداز میں تابڑتوڑ سوالات کیے کہ ان دونوں نے اصلیت بتا دی۔ اس طرح ساری کہانی سامنے آ گئی۔ سردار احمد خان کو انٹیلیجنس کی تحویل میں دے دیا گیا اور باقی افراد کو پولیس کی تحویل میں، روجر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، اس سردار احمد خان نے تو ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ ایسا ڈرامہ کرے گا کہ کسی کو آخری لمحے تک اس بات کا علم نہ ہو سکے گا۔ مادام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس نے واقعی ایسا ہی ڈرامہ رچایا تھا میم۔ کل اس کا خیال تھا کہ وہ چونکہ ایک وزارت کا سیکریٹری ہے اس لیے کسی کو اس پر شبہ کرنے کی جرت ہی نہ ہو سکے گی، لیکن عمران نے اس پر شبے کا اظہار کیا تو سردار احمد خان غصے میں آ گیا، جس پر عمران کے کہنے پر سر سلطان نے سردار احمد خان کو وہیں کھڑے کھڑے زبانی حکم کے تحت معطل کر دیا۔ اس طرح سارا کھیل بگڑ گیا، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سردار کا کیا کیا تم نے؟ مادام نے پوچھا۔ سینٹرل انٹیلیجنس کی اس کار کو میزائل سے اڑا دیا گیا ہے جس پر اسے لے جایا جا رہا تھا اور کار میں سوار انٹیلیجنس کے 3 انسپکٹر بھی ساتھ ہی مارے گئے ہیں۔ بہرحال سردار احمد خان کے جسم کے پرہچے اڑ گئے ہیں، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو مادام کی آنکھیں بے احتیاط چمک اٹھی۔ گڈ، اب دوسرے اقدامات کے بارے میں بتاؤ، مادام نے ایک بار پھر آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ مادام، ہیڈ کوارٹر سے اطلاع دی گئی تھی کہ مارتانا میں روسیائی سفارتخانے میں کام کرنے والی سیکریٹری مارسیلا کے ہاتھ پروجیکٹ کے بارے میں کوئی اہم انفارمیشن ملی ہے اور یہ انفارمیشن لے کر وہ مارہانہ سے یہاں پاکیشا پہنچی ہے اور جہاں سے وہ سیارو جانا چاہتی ہے۔ ہم نے اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے چیک کرنے سے تھوڑی دیر پہلے کار میں سوار ہو کر شہر گئی ہے۔ ہم نے اس کی کار کی کوائف معلوم کی اور پھر ہم نے یہ کار یہاں کے ایک رہائشی پلازا کے سامنے سڑک پر پارکنگ میں کھڑی دیکھ لی۔ ہم نے اسے رہائشی پلازا میں چیک کیا لیکن وہ نہ ملی تو ہم نے پلازا کے گیٹ پر پکننگ کر لی کیونکہ اس نے بہرحال واپس تو جانا ہی تھا اور پھر اچانک وہ گیٹ پر نظر آئی تو ہم نے اسے وہیں گولی مار دی اور ہم آگے بڑھ گئے۔ جبکہ ہمارے آدمی پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے، ان کی مدد سے ہم نے چیکنگ کرائی تو ایسا کوئی لیٹر اس مارسیلا سے برآمد نہیں ہوا۔ ہم نے پلازے میں بھی چیکنگ کرائی، اسے مختلف راہداریوں میں گھومتے تو دیکھا گیا تھا لیکن وہ کسی کمرے میں نہیں گئی تھی، اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ لیٹر
اس رہائشی پلازا میں کسی روز سیاہی کو پہنچا دیا گیا ہوگا تاکہ وہ اسے روسیا پہنچا دے۔ اسے شاید ہمارے بارے میں اطلاع مل گئی تھی، لیکن مادام اس پورے پلازا میں روز سیاہی تو ایک طرف کوئی غیر ملکی بھی رہائش پذیر نہیں ہے۔ اب مارسیلا بھی مر چکی ہے اور وہ لیٹر بھی غائب ہو چکا ہے جس کے حصول کے لیے یہ سب کیا گیا تھا، روجر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو مادام کے چہرے پر مایوسی کی جھلک سی ابھر آئی۔ یہ تو واقعی بہت برا ہوا روجر، لیکن وہ لیٹر کہاں جا سکتا ہے؟ لازماً اس مارسیلا نے اسے کسی خاص آدمی تک پہنچایا ہوگا اور وہ آدمی اب لازماً روسیا جائے گا۔ اس لیے اب تم ایسا کرو کہ ایئرپورٹ پر چیکنگ کراؤ، اس رہائشی پلازا میں رہنے والوں کے کوائف معلوم کر لو اور اگر ان میں سے کوئی بھی روسیا جائے تو اس سے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ کر اسے چیک کراؤ، مادام نے کہا۔ یہ تو طویل کارروائی ہے مادام، ہوتی رہے گی، لیکن ہمارا اصل پروجیکٹ کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، روجر نے کہا۔ یہ جو کچھ کیا گیا ہے پروجیکٹ کے بارے میں ہی تو کیا گیا ہے۔ اگر یہ دونوں کام ہو جاتی تو پروجیکٹ 100% اور فوری کامیاب ہو جاتا، مادام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مادام، آپ ہیڈ کوارٹر رپورٹ دے کر ان سے ہدایات لے لیں، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد روجر نے کہا تو مادام بھی احتیاط چونک پڑی۔ اس کی آنکھوں میں موجود مایوسی بھی یکلخت خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ تم نے یہ بات کس پیرائے میں کی ہے؟ مادام نے کہا، مگر اس کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ اس پیرائے میں مادام کہ عمران دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اور جس بھونڈے طریقے سے اسے ٹریٹ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ عمران کسی بھوت کی طرح ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ آپ کو اس کے بارے میں ہیڈ کوارٹر نے پہلے ہی بریف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی اور سب کچھ اس سردار خان پر چھوڑ دیا، روجر نے کہا، مگر اس سے پہلے اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری سردار احمد خان سے کوئی ملاقات ہوئی یا فون پر بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ مادام نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ ہاں جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ بلا واسطہ طریقے سے کرایا ہے، لیکن پھر بھی یہ عمران واقعی عفریت ہے، روجر نے کہا۔ سردار احمد خان سے ہی وہ اس معاملے کے بارے میں معلوم کر سکتا تھا، لیکن وہ تو ہلاک ہو چکا ہے، اب کون اسے اصل بات بتائے گا؟ مادام نے کہا۔ سوری میم، میری چھٹی حس نہ جانے کیوں اس عمران کے خلاف آپ کے اقدام پر مطمئن نہیں رہی۔ آپ نے عمران کو براہ راست ملوث کرایا ہے، لیکن آپ نے ہی اس ڈرامے کو چیک کیا اور نہ ہی اس کے بارے میں ہدایات دیں۔ ایک سیکرٹری ٹائپ کا آدمی اتنا بڑا ڈرامہ اور وہ بھی عمران جیسے آدمی کے خلاف کیسے کامیاب کرا سکتا تھا؟ وہ تو ہلاک ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور کو اس بارے میں بتایا ہو۔ بہرحال معاملات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں، روجر نے بڑی صاف لفظوں میں کہا تو مادام کا چہرہ ایک لمحے کے لیے اس طرح سرخ ہو گیا جیسے اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا اصل پروجیکٹ کیا ہے؟ مادام نے پوچھا۔ یس مادام، ہمارا اصل پروجیکٹ پاکیزہ اور روسیائی ریاست کرتمان کے درمیان گیس کی سپلائی کی ہونے والے معاہدے کو سبوتاثر کرنا ہے، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ میں اس معاہدے کا روح رواں کون ہے؟ مادام نے اس انداز میں پوچھا جیسے استانی بچوں سے سوال کرتی ہے۔ مادام، مجھے معلوم ہے کہ میری بات کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ یہاں پہلی بار آئی ہیں جبکہ میں اکثر یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہاں دنیا کی سب سے تیز اور فعال سروس سے ہمارا سابقہ پڑ سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے دونوں اقدامات کی مخالفت کی تھی، لیکن آپ کا اصرار تھا کہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ کسی صورت ناکام نہیں ہو سکتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ لیکن اب نہ صرف آپ کے دونوں اقدام ناکام ہو چکے ہیں بلکہ عمران کو بھی ہوا میں ہوا الرٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ سردار احمد خان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن عمران جس کا نام ہے وہ پاتال سے بھی اصل بات نکال لائے گا اور اس کے بعد ہمارا پروجیکٹ کسی صورت بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ معاہدہ پاکیزہ کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ سر سلطان کے تعلقات دوسرے ممالک سے ایسے ہیں کہ وہ سر سلطان کو کسی صورت نفی میں جواب نہیں دے سکتے، اور اب بھی روسیا حکومت کے علاوہ ایکریمیا، یورپی ممالک اور سائبیریا کے حکام اس معاہدے کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں کہ سر سلطان کی وجہ سے یہ معاہدہ لازماً ہوگا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اچانک سر سلطان پر قاتلانہ حملہ کراتے اور اس طرح ان کی موت کے بعد یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو جاتا، روجر نے بڑے جذباتی انداز میں تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حقیقت معلوم نہیں ہے۔ سنو روجر، جو کچھ کیا جاتا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، جو بھی اقدام اٹھایا جاتا ہے وہ بھی بے حد سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اقدام کا انجام بھی ہماری مرضی کے مطابق نکلے۔ اصل پروجیکٹ صرف اتنا نہیں جتنا تمہیں معلوم ہے، کرتمان اور پاکیزہ کے درمیان گیس کا جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ملک مارتانا کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ معاہدہ آئندہ 20 سالوں کا ہے۔
اور کرتمان کے ماہرین کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ معاہدے کے بعد جب گیس کی سپلائی پاکستان کو شروع ہوگی تو زیادہ سے زیادہ 5 سال تک گیس کی سپلائی جاری رہ سکے گی۔ اس کے بعد کرتمان کے پاس گیس کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ سر سلطان کو استعمال کر کے اس معاہدے میں اس انداز میں شامل ہو جائیں کہ یا تو پاکستان کرتمان کے بجائے براہ راست 20 سالوں کا معاہدہ مارتانہ سے کر لے، یا ایسا معاہدہ کیا جائے جس کی روح سے کرتمان کو پابند کیا جائے کہ وہ 5 سال بعد پاکستان کو سپلائی کرنے کے لیے گیس ہم سے خریدے۔ کرتمان مسلم ریاست ہے جبکہ مارتانہ مسلم ریاست نہیں ہے، اس لیے پاکستان کرتمان سے تو معاہدہ کرنے پر تیار ہے، ہم سے نہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستان کو اصل صورتحال بتا دیں کہ کرتمان کے پاس گیس کا جتنا ذخیرہ ہے وہ صرف 5 سالوں تک کا ہے، اس کے بعد لامحالہ پاکستان کو کسی اور ریاست کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا، اور آج جیسے ریٹ پر بعد میں معاہدہ نہ ہو سکے گا اور اسے پاکستان کی معیشت پر انتہائی ناگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اب سنو، ہم نے یہ دونوں باتیں سر سلطان تک پہنچا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتمان سے معاہدے کی بات چیت جاری ہے۔ چنانچہ ہیڈ کوارٹر سے ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم یہ معاہدہ نہ ہونے دیں۔ اب اس کی ایک صورت تو وہی ہو سکتی تھی جو تمہارے ذہن میں آئی کہ سر سلطان کو ہلاک کرا دیا جائے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے مارتانہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے ایک اور پلان سوچا کہ ہم سر سلطان کو اغوا کر کے انہیں مجبور کر دیں کہ وہ اس معاہدے میں مارتانہ کو بھی شامل کریں، یا کم از کم کرتمان کو مجبور کر دیں کہ وہ اس معاہدے میں مارتانہ کو شامل کرے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہیڈ کوارٹر نے جو معلومات حاصل کیں ان کے مطابق سر سلطان کے اغوا ہوتے ہی علی عمران کو اطلاع مل جائے گی اور وہ ہر صورت میں انہیں فوری بازیاب کرا لے گا۔ اس لیے یہ طے ہوا کہ اس انداز میں عمران کو جیل بھجوا دیا جائے کہ وہ سر سلطان کے پیچھے نہ بھاگ سکے۔ اس کام کے لیے سردار احمد خان کو سامنے لایا گیا۔ سردار احمد خان اس لیے رضامند ہو گیا کہ بھاری معاوضے کے ساتھ ساتھ سردار احمد خان کی ہلاکت کی صورت میں اس کا ملکیتی پلازہ بھی سردار احمد خان کی ملکیت میں آ جائے گا۔ لیکن ہمارا یہ اقدام بری طرح ناکام ہو گیا۔ سردار احمد خان کو بھی ہلاک کرنا پڑا اور عمران بھی جیل نہ گیا۔ ادھر مارسیلا کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ اس نے ہمارے اس اقدام کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، اور وہ پاکستان اس لیے آئی تھی کہ یہاں اعلیٰ حکام تک ہمارا منصوبہ پہنچا سکے تاکہ مارتانہ اس معاہدے میں شامل نہ ہو سکے۔ وہ یہ کام پاکستان میں اپنے ملک کے سفیر کے ذریعے کرانا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی ماری گئی اور اس سے وہ لیٹر بھی دستیاب نہ ہو سکا جس میں ہمارے منصوبے کے بارے میں ساری تفصیلات موجود تھیں۔ مادام نے مسلسل بولتے ہوئے اور پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، مادام اس صورت میں کیوں نہ ہم اپنا طریقہ کار بدل دیں؟ روجر نے کہا۔ وہ کیا؟ مادام نے چونک کر پوچھا۔ ہم یہ بات عمران تک پہنچا دیں کہ سر سلطان کرتمان سے 20 سالوں کے لیے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کرتمان کے پاس صرف 5 سال کی گیس سپلائی موجود ہے، جبکہ ہماری ریاست کو اگر اس معاہدے میں شامل کر لیا جائے تو ہم بقایا 15 سالوں تک گیس سپلائی کر سکتے ہیں، یا پاکستان براہ راست ہم سے 20 سال کا معاہدہ کر لے۔ روجر نے کہا، یہ دونوں طریقے آزمائے گئے تھے لیکن پاکستان حکومت نے انکار کر دیا، کیونکہ کرتمان نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ 20 سال معاہدے کی تکمیل کرے گا۔ اس کی ریاست میں گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں جن کی تلاش کا کام جاری ہے، اس لیے 20 سالوں تک یہ معاہدہ کامیاب رہے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کرتمان کسی دوسری مسلم ریاست کے ذریعے اسے تکمیل تک پہنچائے گا۔ مادام نے جواب دیتے ہوئے کہا، مادام آپ نے ابھی کہا ہے کہ سر سلطان کو اغوا کر کے انہیں مجبور کیا جائے، کیا وہ مجبور ہو جائیں گے؟ روجر نے کہا، اگر ہو جائیں گے تو ٹھیک، ورنہ انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، پھر جو نیا سیکریٹری وزارت خارجہ بنے گا اسے دیکھ لیا جائے گا۔ مادام نے کہا، مادام پاکستان کی نسبت کافرستان 5 گنا بڑا ملک ہے، ہم اس سے ایسا معاہدہ نہیں کر سکتے یا اپنی گیس کسی اور ملک کو فروخت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم مجبور ہیں کہ ہر صورت میں گیس پاکستان کو ہی فروخت کی جائے؟ روجر نے کہا تو مادام نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم یہ کیا سیاسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ ہمارا کام یہ سوچنا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، ہمارا کام پروجیکٹ پر عمل کرانا ہے۔ بہرحال مختصر طور پر بتا دیتی ہوں تاکہ تمہارا ذہن صاف رہے۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ روسیا اور سائبیریا کی تمام ریاستوں
جہاں گیس کی نہ ختم ہونے والے ذخیرے موجود ہیں سے دنیا کے کسی بھی ملک کو گیس فروخت کی جائے تو اس کے لیے پائپ لائن بہرحال پاکیزہ سے ہی گزارنا پڑے گی۔ بہادرستان کے راستے گیس سپلائی کی جائے تب بھی اور ایران کے راستے گیس سپلائی کی جائے تب بھی کافرستان گیس خریدنے کے لیے پاکیزہ کے راستے سپلائی لینے کے لیے مجبور ہے۔ ایران خود گیس فروخت کرتا ہے، اب تم بتاؤ کہ روسیائی ریاستیں کہاں گیس فروخت کریں؟ لے دے کر پاکیزہ ہی سامنے آتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ پاکیزہ گیس کرتمان یا ہم سے یا ایران سے خرید کر آگے صرف راہداری لینے کی بجائے خود دوسرے ملکوں سے بھاری معاوضے پر سودا کر لے، یا یہ گیس خود اپنے ملک کی صنعتوں میں استعمال کر کے پوری دنیا میں بہت بڑا صنعتی ملک بن جائے۔ مادام نے ایک بار پھر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت معلومات رکھتی ہیں مادام، آئی ایم سوری کہ میں نے آپ سے اختلاف کیا۔ روجر نے قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے لہجے میں کہا، ان باتوں کو چھوڑو، اب پروجیکٹ کا کیا کرنا ہے؟ کیا فوری اس پر عمل کرایا جائے یا نہیں؟ مادام نے کہا، جیسے آپ حکم دیں مادام، ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہیڈ کوارٹر سے پوچھ لیں، اس طرح کوئی بھی نتیجہ نکلے کم از کم ہم پر براہ راست کوئی الزام نہیں آئے گا۔ روجر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں رات کو سپر چیف سے تمام صورتحال پر ڈسکس کر لوں گی اور کل تم آ جانا، پھر جو نیا حکم ہوگا ویسے ہی کر لیا جائے گا، مادام نے کہا۔ یس مادام، روجر نے کہا اور اٹھ کر اس نے سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات تھے کہ مادام نے اس کی بات مان لی ہے اور یہی روجر کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے محسوس لہجے میں کہا، چوہان بول رہا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، اچھا تو اب 4 سٹارز کو بھی بولنا آ گیا ہے، حیرت ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب میں ایک سخت مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں آپ کے فلیٹ پر آ رہا ہوں، آپ پلیز میرا انتظار کریں۔ دوسری طرف سے چوہان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چوہان کس مشکل میں پھنس گیا ہے؟ وہ سخت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اب جب تک چوہان آ کر خود نہ بتاتا اسے یہاں بیٹھے بیٹھے خود اس مشکل کے بارے میں معلوم نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ چوہان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کی بجائے عمران سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ چوہان ہوں عمران صاحب۔ السلام علیکم عمران صاحب، چوہان نے کہا لیکن اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو چوہان اندر داخل ہو گیا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ اسے لے کر سیٹنگ روم میں آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے چوہان؟ تم نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، عمران نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر خود دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ہاتھ دیکھیں عمران صاحب، چوہان نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے لفافہ لے کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ عام سا لفافہ تھا اور دونوں سائڈوں سے صاف تھا، اس پر کچھ نہ لکھا ہوا تھا۔ عمران نے اسے کھولا تو اندر ایک کاغذ موجود تھا۔ عمران نے کاغذ نکال کر اسے کھولا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ کاغذ پر روسیائی زبان ٹائپ کی گئی تھی۔ عمران نے ایک نظر چوہان کی طرف دیکھا جو ہونٹ پیچھے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ پر نظریں دوڑانا شروع کر دی۔ وہ روسیائی زبان کو اس طرح پڑھ رہا تھا جیسے خط مقامی زبان میں لکھا گیا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ پڑھ کر بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ خط تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ عمران نے چوہان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ عمران صاحب، اب سے 1 گھنٹہ پہلے میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کال بیل بجانے کی بجائے زور سے دروازہ بجایا تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک غیر ملکی عورت موجود تھی۔ اس کے چہرے پر شدید بے چینی کے تاثرات تھے۔ میرا دروازہ کھولتے ہی اس نے یہ ہاتھ میرے ہاتھ سے پکڑایا اور پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا وہ پلٹ کر دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی اور پھر اس قدر تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی جیسے وہ سیڑھیاں اترنے کی بجائے اڑتی ہوئی نیچے جا رہی ہو۔ میں اس اچانک واقعے سے بے حد پریشان تھا اور پھر میں احتیاطاً فوری طور پر میں نے اس کاغذ کو لفافے سے نکال کر دیکھا۔ اتنی بات تو میں بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ روسیائی زبان میں لکھا گیا ہے، لیکن مجھے یہ زبان پڑھنی نہیں آتی۔ میں نے لفافہ جیب میں ڈالا اور فلیٹ سے نکل کر اس عورت کے پیچھے گیا۔ ابھی میں سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ میں نے نیچے سے فائرنگ اور ایک نسوانی چیخ کی آواز سنی۔ پھر میں نیچے پہنچ کر پتہ چلا کہ اس عورت کو جس نے مجھے یہ ہاتھ دیا تھا رہائشی پلازا کے گیٹ کے قریب گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر صرف اتنا معلوم ہوا کہ یہ عورت گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ سرخ رنگ کی چلتی ہوئی کار میں سے اس پر فائرنگ کی گئی اور یہ گر گئی۔
کار فائرنگ کرتے ہوئے آگے جا چکی تھی، ظاہر ہے صرف اس کا رنگ ہی دیکھا جا سکا تھا۔ چونکہ میں پولیس کے چکر میں نہ الجھنا چاہتا تھا، اس لیے میں واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ پلازا کا ایک چوکیدار میرا واقف ہے، میں اسے کہایا کہ وہ اس عورت کے بارے میں جو کچھ معلوم ہو سکے وہ مجھے آ کر بتائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد چوکیدار آیا۔ اس نے بتایا کہ انکوائری کے مطابق یہ عورت پیدل چلتی ہوئی رہائشی پلازا میں داخل ہوئی اور مختلف راہداریوں میں گھومتی رہی۔ اب واپس جا رہی تھی، لیکن وہ جیسے ہی گیٹ پر پہنچی اسے مار گرایا گیا۔ میں یہ سن کر بے حد حیران ہوا۔ پھر میں نے اس علاقے کے پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا اور اسٹیشن آفیسر سے میں نے اس غیر ملکی عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو مجھے بتایا گیا کہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس عورت کا تعلق روس سیاحی سفارت خانے سے تھا۔ اس عورت کا نام مارسیلا تھا اور یہ وہاں سیکنڈ سیکرٹری کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کی کار رہائشی پلازا کے باہر سڑک پر بنی ہوئی پارکنگ سے پولیس کو ملی ہے، اور یہ عورت مارتانا میں روس سیاحی سفارت خانے سے 2 روز پہلے ٹرانسفر ہو کر یہاں پاکیشا پہنچی تھی۔ بس اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، تو میں نے سوچا کہ اس معاملے میں آپ سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ آپ ہی روسیائی زبان پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کم از کم اس کاغذ پر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ تو پڑھا جا سکے گا۔ چوہان نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہارا روسیائی سفارت خانے میں کوئی ایسا واقف ہے جو یہ جانتا ہو کہ تم اس رہائشی پلازا میں رہتے ہو؟ عمران نے کہا نہیں عمران صاحب، میرا کوئی ایسا واقف نہیں، ویسے بھی اس رہائشی پلازا میں جہاں تک میرا خیال ہے کوئی غیر ملکی عورت یا مرد نہیں رہتا، چوہان نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔